السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفسہ۔ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْدَ الْعَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَاهُ مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَّعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ۔ سورۃ الحاقہ آیت نمبر 46، 47، 48۔ اس آیت کریمہ کو میں نے بہت خاص ایک تاریخی پس منظر سے تلاوت کیا ہے، جو خصوصاً محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے نازل ہوئی تھی۔ ہم سیرت طیبہ سماعت کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانے، اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم سامعین، آپ نے کل تک جو درس سنا اس میں آپ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ کی شادی اور آپ کی اولاد و احداث کے بارے میں سماعت فرمایا۔ اس کے بعد جو واقعہ پیش آیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ آپ دنیا سے کٹنے لگے تھے دھیرے دھیرے۔ جب آپ 37 سال کے تقریباً ہوئے تو آپ کے اندر دنیا سے بے رغبتی کا جو مادہ تھا وہ زیادہ ہونے لگا، اور آپ کچھ چیزیں دیکھنے لگے، کچھ نشانات آپ کو ظاہر ہونے لگے، جو یا تو کچھ روشنی کے شکل میں کبھی کوئی روشنی کوند جاتی، یا آپ قضائے حاجت کے لیے جب تشریف لے جاتے تو آپ کو سلام کی آوازیں آتی تھیں۔ جب آپ منصب نبوت پہ فائز ہوئے تو صحابہ کرام کو آپ نے مدینے میں اس کا ذکر کیا تھا کہ مکے میں آج بھی اس پتھر کو میں جانتا ہوں جو مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ یہ واقعہ بالکل صحیح ہے، اور صحیحین کی روایت میں ہے کہ آپ کو شجر و حجر، شجر بولے تو درخت اور پتھر، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا کرتے تھے، اور آپ ایک عجیب روشنی دیکھا کرتے تھے، اور بھی کچھ باتیں آپ کو سنائی دیتی تھیں جو آپ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اس کا ذکر اس الفاظ میں کرتے تھے، جس کو دارمی اور بیہقی نے روایت کیا ہے کہ کیا میں جنونی ہو گیا ہوں؟ مجھ پہ جنون تو طاری نہیں ہو گیا ہے؟ میں نے رات اس کے بارے میں چند روایات دیکھی ہے کہ ورقہ بن نوفل کے پاس ایک تو وحی نازل ہونے کے بعد اماں خدیجہ لے کے گئی تھی، اور اس واقعے کے ذکر کے بعد جب آپ نے اس کا ذکر کیا کہ میں کچھ روشنی دیکھ رہا ہوں، مجھے کچھ آوازیں آ رہی ہیں، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ مجھے کیا ہو گیا ہے، اور آپ جبل نور پہ چڑھ جاتے اور وہاں سے مشرکین کی حالت پہ بڑی باریکی سے غور کرتے، یعنی دھیرے دھیرے وہ نفرتیں بڑھتی جا رہی تھیں، حالانکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی بت کے سامنے اپنے آپ کو کھڑا نہیں کیا۔ ایک روایت آتا ہے نا، جو میں نے الرحیق المختوم کے حوالے سے بھی دیکھا، الصادق الامین کے رائٹر نے الرحیق المختوم کا حوالہ دیا ہے کہ آپ ایک بار اپنے چچا ابو طالب اور اپنی پھوپھیوں کے اصرار پہ کسی بت کو چھینے جا رہے تھے، مطلب ایسے دیکھیں یہ کیسا ہوتا ہے، تو اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے سامنے ایک سفید پوش آگے کھڑا ہو گیا، یعنی ابھی دور تھے، آپ کوشش کر رہے تھے، ایک سفید پوش آ کر کے کھڑا ہو گیا، اور اس نے کہا کہ محمد آپ ہٹ جائیے، پیچھے ہٹ جائیے، آپ اسے نہیں چھو سکتے۔ اللہ نے آپ کو وہاں بھی بچایا۔ اس کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت زیادہ چیبی گوئیاں شروع ہو گئی مکے میں، جب آپ گوشہ نشینی اختیار کرنے لگے،
روایات آتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ خوراک لے لیتے چند دنوں کے لیے، بعض روایتوں میں مہینوں کا بھی ذکر ہے، اور نبوت سے پہلے آپ رمضان المبارک، یعنی ابھی تو روزہ فرض ہوا نہیں تھا لیکن رمضان کا مہینہ تھا، یہ بات واضح رہے، روزہ جس مہینے میں فرض ہوا وہ مہینہ رمضان کا ہے، لیکن 12 مہینے اس وقت بھی تھے۔ محرم، کوئی گن دے ایک بار، محرم، سفر، کوئی ایک آدمی گن دے؟ نہیں، ایک لائن سے جنوری فروری کی طرح۔ آج کل میرا انعام 100 روپے چل رہا ہے۔ ہاں، محرم، یہ عربی ہمارے نام ہمیں یاد رکھنے چاہیے۔ محرم، سفر، ربیع الاول، ربیع الاخر، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی قعدہ، ذی الحج۔ تو رمضان کا مہینہ اس وقت بھی تھا۔ رمضان کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ گرمی اور تپش، اسی لیے اس کا نام جو ہے رمز سے رمضان ہے، رام میم زاد، اسی سے رمضان کہا جاتا ہے کہ بہت ہی گرمی اور تپش والا مہینہ تھا یہ، اور اسی لیے اللہ رب العالمین نے اسی مہینے میں روزہ فرض کیا، اور اسی مہینے میں قرآن کو نازل کیا، اور اسی مہینے میں زیادہ تر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جا کے بیٹھا کرتے تھے۔ کہاں پہ؟ غار حرا میں۔ غار حرا کہاں ہے؟ کس پہاڑ میں؟ غار بولے تو اسے بولتے ہیں جیسے کسی پہاڑ میں کوئی، کیا بولتے ہیں اسے یہاں پہ؟ گبی، گفا یا گبی، تو ایسی جگہ اس پہاڑ میں تھی جس کو حرا کے نام سے جانتے تھے، اور اس پہاڑ کا نام ہے جبل نور۔ کیا ہے؟ جبل نور، جو مکے سے 3 میل کے فاصلے پر آج بھی ہے۔ اب تو وہاں بھی پورا شہر آباد ہو گیا ہے سب چاروں طرف، اب بیچ میں جبل نور آ گیا ہے، لیکن جو لوگ حج عمرے کو جاتے ہوں گے دیکھتے ہوں گے کہ اس کو اسی شکل میں چھوڑا گیا ہے آج بھی۔ تو وہاں پہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا کر کے بیٹھا کرتے، اور بابا ابراہیم یا دین حنیفی جو ابراہیم علیہ السلام کی شریعت تھی، جس میں بت پرستی کا کوئی شائبہ نہیں تھا، اس دین کے مطابق آپ کو جیسے خیالات اللہ کی طرف سے آتے ویسے آپ اللہ کی عبادت کرتے تھے، ریاضت کرتے تھے۔ اس کو عبادت نہیں، ریاضت کہیں گے، ریاضت میں لگے رہتے تھے۔ میرے دوست اور بزرگوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پہلو اگر نہ بیان کروں تو یہ خیانت ہوگی۔ جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، اس کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے خود فرمایا کہ میرے نبی نے نبوت سے پہلے بھی اور نبوت کے بعد بھی، یہ جملہ یاد رکھیں، نبوت سے پہلے اور نبوت کے بعد، یعنی آپ جب نبی نہیں بنائے گئے تھے، آپ کو تو نبی بنا کے ہی پیدا کیا گیا تھا، لیکن اس منصب پر آپ کو اللہ نے 40 سال 40 دن کے بعد فائز کیا۔ کتنے؟ بعض روایتوں میں 20 دن، بعض روایتوں میں 10 دن آیا ہے، یعنی 40 سال مکمل ہو کے 41ویں سال میں آپ پڑھ چکے تھے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میرے نبی نے کبھی بھی اپنی زبان سے کوئی بات بنا کر کے پیش نہیں کیا، نبوت سے پہلے بھی نبوت کے بعد بھی۔ اللہ نے آپ کی زبان مبارک کو اتنا پاک رکھا تھا کہ آپ ضرورت کے مطابق بات کرتے تھے، ضرورت کے مطابق، اور اپنے سے، جیسے ہمارے اندر لوگوں کا ایک یعنی گروہ ہے جو باتیں گڑھ کے بیان کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، کچھ بھی کرتا ہے، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اس سے بھی پاک صاف رکھا کہ آپ نبوت سے پہلے بھی اپنی طرف سے کوئی بات بنا کر کے کبھی کسی کو پیش نہیں کیا، اور نبوت کے بعد تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ اگر میرا نبی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی بات گڑھ کے پیش کرتے تو ہم ان کا داہنا ہاتھ پکڑ لیتے۔
اگر اپنی طرف سے کوئی بات پیش کرتے گڑھتے تو ہم ان کا داہنا ہاتھ پکڑ لیتے اور داہنا ہاتھ پکڑ کے کیا کرتے؟ ان کی شہرک کو کاٹ دیتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس آیت کو اللہ رب العالمین نے اس لیے نازل کیا کہ میرا جو کلام ہے، میں نے جو کتاب نازل کی، میں نے جو شریعت نازل کی، صرف اسے پہنچانے کا کام میرے نبی نے کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنی طرف سے کوئی بات کی آمیزش اس کے اندر نہیں ہے۔ ایک جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا بلغ ما انزل الیک من ربک، یہ اسلام کی خالصیت کی دلیل ہے جس کو اللہ رب العالمین نے خود بیان کیا ہے۔ بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ اے میرے نبی آپ لوگوں کو اتنا ہی بتائیں گے جتنا میں نازل کرتا ہوں، اپنی طرف سے کچھ نہیں بتائیں گے۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا ہی بتایا جتنا آپ کو اللہ نے بتایا۔ ایک جگہ اللہ نے کہا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اور میرا نبی اپنے سے کچھ نہیں کہتا ہے، اللہ کی طرف سے جو وحی ہوتی ہے وہی میرا نبی لوگوں کو بتاتا ہے۔ اب آگے یہ ہوا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں کچھ زیادہ وقت دینے لگے، بہت زیادہ وقت دینے لگے، اور وہاں پہ ریاضت کرنے لگے۔ وہ وقت قریب آ گیا جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منصب رسالت پہ فائز کیا جانا تھا۔ چند روایات ایسی آتی ہیں کہ جب 38 سال کے آپ ہوئے، 38 سال کے یعنی 38 ایئر کے جب آپ ہوئے، اور جب آپ غار حرا میں جایا آیا کرتے تھے تو آپ کو سچے خواب پڑھنے لگے۔ آپ جو بھی خواب رات کو دیکھتے صبح کو ویسے ہی ہوتا تھا، اور اسی ضمن میں آپ نے وہ خواب دیکھی جس شکل میں جبرائیل آئے تھے غار حرا میں اور آپ پہ وحی نازل ہوئی، اس کو پہلے آپ نے خواب میں دیکھا۔ ایک بار آپ سوئے ہوئے تھے، اچانک اٹھ کے بیٹھ گئے۔ اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا کہ میں نے خواب میں ایسے ایسے دیکھا ہے کہ ایک شخص آیا، اس کے ہاتھ میں ایک صحیفہ لپیٹا ہوا تھا، اور وہی آیتیں جو غار حرا میں نازل ہوئیں پہلی بار اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب وحی نازل ہوئی تو آپ نے بتایا کہ ہاں یہی آیتیں مجھ پہ خواب میں بھی نازل ہوئی تھی۔ فرشتہ آیا اور خواب میں وہی الفاظ کہے کہ پڑھیے، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ما انا بقاری، میں ایجوکیٹ نہیں ہوں، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، مجھے پڑھنا نہیں آتا ہے۔ اور اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کو بیان کیا تو پہلی بار آپ اپنے چچا زاد بھائی ورقہ کے پاس لے کے گئیں، آپ کو ورقہ بن نوفل وہاں لے کے گئیں، اور آپ نے یہ واقعہ سنایا کہ میرے سرتاج ایسے ایسے خواب دیکھ رہے ہیں، میرے شوہر ایسے ایسے خواب دیکھ رہے ہیں۔ جیسے آج کل ہم لوگ بھی بہت خواب کی تعبیر پوچھتے رہتے ہیں، بہت نوجوان یہاں خوابوں کی تعبیر پوچھتے ہیں، اور کسی اچھے آدمی سے تعبیر پوچھیے گا نہیں تو لوگ بہکا دیں گے، ہاں نہیں تو ڈرا دیں گے نہیں تو بہکا دیں گے۔ اور خواب جب آپ دیکھیں تو اسے ذکر نہ کریں، خواب ذکر کرنے کے بعد 50-50 ہو جاتا ہے اس کا واقع ہونا، اور اگر ڈراؤنا خواب یا گندے خواب دیکھیں تو کسی سے اس کا ذکر نہ کریں تو بہتر ہے، اور اچھا خواب دیکھیں تو دشمنوں سے ذکر نہ کریں۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اور خواب کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے۔ خواب کی بات آئی ہے تو یہ مسئلہ بتا دیتا ہوں۔ خواب کی بنیاد پہ ایک شریعت بن چکی ہے آلریڈی، خواب کی بنیاد پہ ایک شریعت قائم ہوئی تھی۔ کہاں پہ؟ پنجاب میں۔ قادیانیت کی بنیاد خواب ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی شیطان جس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور یعنی اس پہ اٹل رہا، علامہ امرتسری رحمہ اللہ سے مباہلہ ہوا،
اس میں وہ ذلیل یعنی ضلالت کی موت مرا، اس کے دین اور اس کے جو اس نے دعویٰ کیا تھا اس کی بنیاد صرف اس نے خواب کو بنایا تھا۔ استغفر اللہ۔ تو خواب کے پیچھے ہمیں نہیں پڑنا چاہیے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو ورقہ بن نوفل کے پاس جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو لے کے گئیں تو ورقہ نے صاف الفاظ میں بتایا کہ یہ نبی ہونے والے ہیں، یہ وہی ناموس ہے جو موسیٰ پہ اترا کرتا تھا، یعنی خواب کے ذریعے، اور مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ جب یہ نبی بنائے جائیں گے تو ان کی قوم ان کی دشمن ہو جائے گی، اور میں اگر زندہ رہا تو میں ان کا ساتھ دوں گا، یہ ورقہ نے کہا۔ اس کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول جاری رہا، آپ غار حرا میں جاتے رہے آتے رہے، اور وہ وقت قریب ہو گیا جب آپ کو اللہ رب العالمین نے پہلے وحی سے سرفراز فرمایا۔ رمضان المبارک 22 رمضان جتنے صحیفے نازل ہوئے ہیں، یہ بھی مسئلہ بتا دوں، سب سے پہلے کون سا صحیفہ نازل ہوا؟ بولو اہل حدیثو، سب سے پہلے آسمانی کتاب توریت، سب سے پہلے توریت کس پہ؟ ہاں بھائی علم حاصل کرتے رہیے، بھول جاتے ہیں اور ان چیزوں کا تکرار سب سے پہلے توریت کس پہ؟ اس کے بعد زبور کس پہ؟ داؤد پہ۔ اس کے بعد کس پہ؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ اسی سے انجلس ہے، عربی میں انگلش کو انجلس بولتے ہیں، انجلس یعنی انگلش۔ اور اس کے بعد 6 رمضان کو توریت نازل ہوا، 12 رمضان کو زبور، 17 رمضان کو انجیل، اور 22 رمضان المبارک کو، اب اسے مبارک کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ قرآن، یہ مہینہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، اور اس میں روزہ اللہ نے اس لیے فرض کیا کہ اس میں قرآن نازل ہوا۔ یہ مسئلہ یاد رکھیں، یہ بھی مہینہ عام مہینوں کی طرح ہی تھا، لیکن جب اس میں قرآن نازل ہوا تو نزول قرآن کی وجہ سے اس کے مرتبے کو اللہ نے بڑھا دیا۔ اس مہینے 22 رمضان المبارک کو اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ریاضت میں مشغول تھے، سامنے دیکھتے ہیں کہ وہی فرشتہ کھڑا ہے جو خواب میں دیکھے تھے، جو شکل خواب میں دیکھے تھے وہی شکل سامنے کھڑی ہے، اور فرشتے نے کہا اقرا، پڑھو۔ محمد الرسول اللہ گھبرا گئے، کیا پڑھوں میں؟ فرشتے نے پھر کہا، بعض روایتوں میں آئے کہ دوبارہ آپ کو فرشتے نے لگا لیا، بعض روایتوں میں تیسری بار، بعض روایتوں میں دوسری بار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتے نے اپنے سینے سے لگا لیا، بالکل چمٹا لیا، اور ایسا ویسا نہیں چمٹایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مجھے ایسا لگا کہ میری جان نہ نکل جائے۔ کیوں ایسا ہوا تھا جانتے ہیں؟ اس کی وجہ اس لیے کہ جو آیات فرشتہ لے کر کے آیا تھا، حضرت جبرائیل آئے تھے، ان آیات کو سینے کے ذریعے آپ میں داخل کیا جا رہا تھا۔ کس کے ذریعے؟ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قلم کے ذریعے علم نہیں دیا گیا، سینے کے ذریعے دیا گیا ہے، سینے کے ذریعے۔ پھر اللہ کے نبی نے کہا ما انا بقاری، میں پڑھنا نہیں جانتا، مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ پھر فرشتے نے تیسری بار آپ کو، جبرائیل امین نے خوب زور سے دبایا، یہاں تک کہ آپ پسینہ پسینہ ہو گئے، اور ایسا آپ نے کہا کہ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میری جان کا خطرہ لاحق ہو گیا ہے مجھے، کہ میری جان اب نہ نکل جائے۔ اور اس کے بعد سورہ
اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ 5 آیتیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے آپ کے اندر ڈال دی گئی، اور نزول قرآن کا سلسلہ غار حرا سے 22 رمضان المبارک میں شروع ہوا۔ اگلی باتیں انشاءاللہ کل عرض کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ بار الہا ہمارے نبی کی سیرت پہ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما۔ جو قرآن تو نے محمد الرسول اللہ کے سینہ اقدس پہ نازل کیا، اس قرآن کے مطابق ہماری زندگی ہمیں گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ جو بھی عبادتیں ہم کر رہے ہیں مولا کریم، ان عبادتوں کو، ہمارے روزوں کو، ہماری نمازوں کو، ہماری دعاؤں کو ہم سے قبول فرما، ہماری غلطیوں سے ہمیں درگزر فرما، ہمیں معاف کر دے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔